قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاری۔ یہ حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ تعالی قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو شخص عادہ عداوت قائم کرے گا، دشمنی قائم کرے گا، لی ولیا میرے ولی سے، میرے دوست سے، اصل میں ولیا لی اس بندے سے جو میرا دوست ہے، جو میرے کسی بندے سے، لی مقدم کیا تاکہ یہ مقام لوگوں پر واضح ہو کہ میرا دوست، اللہ کا دوست، دوست کو مؤخر رکھا، اللہ کے ذکر کو مقدم کیا کہ بندہ سوچے کس سے عداوت کر رہے، میرے دوست سے عداوت کر رہے۔ من عادى لی ولیا، جو شخص عداوت قائم کرے میرے کسی دوست سے، فقط آذنتہ بالحرب، اس سے اعلان ہے میرا جنگ کا۔ آذن یؤذن ایذانا، اعلان کرنا، تشہیر کرنا، بالحرب جنگ کا، اس سے میرا اعلان جنگ ہے جو میرے کسی دوست سے عداوت قائم کرے۔ اس معاملے میں بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن میں تکفیری جراثیم ہے۔ اگر کسی مومن کو، مسلمان کو اور اللہ کے ولی کو کافر کہو گے تو سب سے بھیانک جرم ہے، سب سے بھیانک جرم جو اللہ کی ناراضگی کا موجب ہوگا، اور سب سے خطرناک اعلان جنگ اس شخص کے ساتھ ہوگا۔ یعنی عداوت اور تکلیف کی بہت سی صورتیں، کسی کو مارنا، پتھر مار دینا، سب ہلکی صورتیں، مال لوٹ لینا ہلکی صورتیں، لیکن کسی کو کافر کہہ کر دین سے خارج قرار دینا سب سے بھیانک صورت۔ تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کے اعلان جنگ کی صورت اور کیفیت کیا ہوگی آپ خود غور کر لیجئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول میں نے بتایا تھا اس موقع پر کہ ان لم یکن الفقیہ ولیا فلیس للہ ولی، اگر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر کوئی اللہ کا ولی نہیں۔ علماء جن کے پاس علم ہے کتاب و سنت کا، سب سے زیادہ اور بڑے وہ ولایت کے مقام پر فائز ہیں۔ اور علماء سے دوستی اور محبت قائم کرو، نہ کہ عداوت۔ یہ عداوت ان کے خلاف ہے اور دین کے شاعر کے خلاف۔ علماء دین بیان کرتے ہیں، ان کی عداوت دین کی عداوت۔ فرمایا کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، اور نہیں قرب اختیار کرتا میرا بندہ بشیء کسی چیز کے ساتھ، احب الی جو زیادہ محبوب ہو میرے لیے، مما افترضته علیہ اس چیز سے جو میں نے اس پر فرض کیا۔ اللہ کا قرب اختیار کرنے کے لیے جو سب سے بڑی نیکی اللہ نے دی ہے وہ اللہ کے فرائض۔ نماز فرض بھی ہے، نفل بھی ہے، نفل کا اپنا ایک درجہ ہے، لیکن زیادہ اللہ کا قرب فرض کی ادائیگی سے ہوگا۔ جتنا اللہ کا قرب اس عمل سے ہو جو اللہ نے فرض کیا ہے، اتنا قرب کسی اور عمل سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ باقی نوافل کی اپنی اہمیت ہے، اپنا ان کا اجر ہے، لیکن زیادہ اللہ کا قرب فرائض کی ادائیگی سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک آپ نے اس صحابی کو بتایا تھا جس نے کہا میں صرف فرائض ادا کر لوں جنت حاصل ہو جائے گی؟ فرمایا کہ ہاں حاصل ہو جائے گی، یہ اللہ کے قرب کا راستہ ہے۔ آگے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، لگاتار میرا بندہ قرب حاصل کرتا، ما یزال لگاتار مسلسل میرا بندہ یتقرب الی میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرے قریب آتا ہے، بالنوافل نوافل ادا کر کے، حتی احبہ حتیٰ کہ اتنے نفل پڑھتا ہے، اتنے نوافل ادا کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے، مانا فرائض اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور بندہ کہ نوافل ادا کرے گا تو کثرت نوافل کی بنا پر بندہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔
تو فرمایا کہ میرا بندہ لگاتار مسلسل نفل ادا کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے، حتیٰ احب، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو كُنْتُ سَمْعَهُ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، الذي يسمع به، جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ، اور اس کی ٹانگ اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر بندہ کثرت نوافل ادا کرے تو میرے قریب آ جاتا ہے اور میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور صلح کی صورت کیا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی آنکھوں کو، اس کے کانوں کو، ہاتھوں اور پاؤں کو بالکل سیدھا کر دے گا، ہدایت پر قائم کر دے گا۔ اب وہ کانوں سے کیا سنے گا؟ جس کے سننے میں اللہ کی رضا ہے۔ آنکھوں سے کیا دیکھے گا؟ جس چیز کو دیکھنے میں اللہ کی رضا ہے۔ ایسی چیز جو اللہ کی نافرمانی میں ہو اسے ہرگز نہیں دیکھے گا۔ کانوں سے کیا سنے گا؟ جس کے سننے میں اللہ کی رضا ہے۔ ہاتھ سے کیا لے گا؟ جس کے لینے میں اللہ کی رضا ہے۔ اور پاؤں سے چل کر کہاں جائے گا؟ جہاں جانے میں اللہ کی رضا ہے۔ بعض صوفی حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں اپنے حلولی عقیدے کی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں حلول ہے اور خالق اور مخلوق ایک ہی ہے، جس کی دلیل یہ کہ اللہ بندے کا کان بن گیا، اللہ بندے کی آنکھ بن گیا، اللہ بندے کا پاؤں بن گیا اور بندے کے ہاتھ بن گیا۔ اب یہاں دو معنی سامنے آ گئے۔ ایک معنی یہ کہ اللہ بندوں کی ان اعضاء کو سیدھا کر دیتا ہے، رشد اور ہدایت پر قائم کر دیتا ہے۔ حق دیکھتا ہے، حق سنتا ہے، حق پکڑتا ہے اور حق مقام پر چل کے جاتا ہے۔ ایک معنی تو یہ، اور ایک معنی ہے کہ اللہ بندے کا ہاتھ بن جائے۔ اللہ خالق ہے، بندہ مخلوق ہے۔ اللہ عرش پہ مستوی ہے، بندہ اس زمین پر ہے۔ اللہ قدیم ہے، بندہ حادث ہے۔ کون سا معنی اللہ کے شایان شان ہے؟ قرینہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سا معنی اللہ کی شان کے مطابق کہ وہ اللہ بندے کے پاؤں کو سیدھا کر دے، یہ اس کی شان ہے، یا بندے کا پاؤں بن جائے یہ اس کی شان، یا بندے کا ہاتھ بن جائے یہ اس کی شان؟ پھر ایک وحدت یہاں کہاں ثابت ہو رہی؟ حدیث کا آخری حصہ، اس پر غور کرو۔ انسان دو وجود ہے، دو ذاتیں۔ اب یہ میرا بندہ مجھ سے مانگے گا، میں اس کو دوں گا، والے استعاذنی، اور اگر میری پناہ طلب کرے گا لأعیذنہ، میں اس کو پناہ دوں گا۔ اب دو ذاتیں یہاں نظر آئی کہ نہیں آئی؟ ایک سائل مانگنے والا اور ایک دینے والا۔ اگر ایک ہی جسم بن گیا، نعوذ باللہ، ایک ہی ذات ہو گئی خالق اور مخلوق کی، تو سائل اور معطی کا فرق کیوں ہے پھر؟ مانا دو ذاتیں، ایک سائل اور ایک دینے والا، ایک پناہ طلب کرنے والا، ایک پناہ عطا کرنے والا۔ اور اگر ایک ہی یہ وحدت ہے جو وحدت الوجود، یہ حلول کا نظریہ ہے، تو پھر دو وجود کیسے ثابت ہو؟ تو حقیقت یہ ہے کہ نظریہ بالکل باطل ہے۔ یہاں قرینہ جو اللہ کی شان کے متقاضی ہے، وہ اسی چیز کا جو ہے وہ داعی اور متقاضی ہے کہ اللہ رب العزت بندے کے ان اعضاء کو ہدایت دیتا ہے، رشد عطا فرماتا ہے کہ ان اعضاء سے بندہ غلط کام کر ہی نہیں سکتا، حق کا کام کرے گا۔